بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. غیر منصرف، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں اور ہمیں وہ کیوں پڑھنا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معرب اور دوسرا مبنی۔ مبنی کا مطلب ہوتا ہے ایسا کلمہ جس کا اعراب کبھی بھی نہیں بدلتا، نہ حالت رفع میں، نہ حالت نصب میں، نہ حالت جر میں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، اور حالت جر میں کسرہ۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اعراب کتنے ہیں؟ تین: ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ اعراب تین ہیں۔ جن حرکات کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے اسم کو، وہ تین ہیں: یا تو ضمہ، یا تو فتحہ، یا تو کسرہ۔ اب معرب اسما میں کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن پر کسرہ نہیں آتا، ضمہ آتا ہے اور فتحہ آتا ہے، کسرہ اس پر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے ضمہ، فتحہ، کسرہ، چونکہ یہ تنوین کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے جاء زید، ضمہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے۔ رأیت زیدن، فتحہ بھی ہے، تنوین بھی ہے۔ مررت بزید، کسرہ بھی ہے، تنوین بھی ہے۔ لیکن کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ تو وہ اسما جن پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا اسے کہتے ہیں غیر منصرف، اور جن پر کسرہ بھی آتا ہے، تنوین بھی آتی ہے، اسے کہتے ہیں منصرف۔ اس طرح معرب کو ہم نے پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا: منصرف، غیر منصرف۔ منصرف جس میں تینوں اعراب آتا ہے، غیر منصرف جس میں ضمہ اور فتحہ آتے ہیں، کسرہ نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ اب یہ جو غیر منصرف ہیں، یہ غیر منصرف، ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کون سی ایسی علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے؟ تو اس کے لیے کچھ علامتیں ہیں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے کلمے کے آخر میں الف تانیث مقصورہ۔ اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے، جیسے لیلا، حسنہ۔ آخر میں الف مقصورہ ہے
جس کو الف تانیث کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے الف تانیث ممدودہ، جیسے علیا، ہمرا۔ یہ جو وزن ہے الف تانیث مقصورہ کا اور الف تانیث ممدودہ کا، اس وزن پر جو بھی اسم آئیں گے وہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آخر میں کسرہ نہیں آئے گا، اور اسی طرح سے اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ جمع منتہی الجموع، یہ تیسری علامت ہے کہ ایسی جمع کہ جس کی جمع میں الف کے بعد 2 یا 3 حروف ہوں، وہ جمع کہ جس میں الف کے بعد 2 یا 3 حروف ہوں۔ اب اگر وہ جمع جس میں الف ہی نہ ہو، جیسے کتابن سے کتبن، کتبن کاف تا با، اس میں الف ہی نہیں ہے، تو یہ جمع منتہی الجموع نہیں ہے۔ جمع منتہی الجموع الف کے بعد 2 یا 3 حروف ہونا چاہیے، مطلب الف بھی ہونا چاہیے، پھر الف کے بعد 2 حروف ہونا چاہیے یا 3 حروف۔ جیسے مسجد کی جمع ہے مساجد، الف بھی آیا اور الف کے بعد 2 حروف آئے۔ مصباح کی جمع ہے مصابیح، الف بھی آیا اور الف کے بعد 3 حروف آ گئے، با یا ہا۔ تو یہ جو وزن ہے مساجد اور مصابیح، اس وزن کو یاد رکھ لیجئے۔ اس وزن پر جو جمع آئیں گے وہ غیر منصرف ہوں گے، یعنی اس پر کسرہ نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد مزید کچھ ایسے اسما ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جن میں 2 سبب یا ایک ساتھ 2 علامتیں پائی گئی، ایک ساتھ 2 علامتیں اگر پائی گئی تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر علم مؤنث، علم مؤنث، ایسا اسم جو علم بھی ہو اور مؤنث بھی ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے طلحہ، طلحہ علم ہے یعنی نام ہے، پھر یہ مؤنث ہے، کیسے مؤنث ہو گیا؟ طلحہ تو آدمی کا نام ہوتا ہے، تو مؤنث گول تا کی وجہ سے ہوا۔ یہ گول تا کی وجہ سے اس کلمے کو مؤنث کہا جاتا ہے، ورنہ طلحہ آدمی کا نام ہے۔ ایسی حمزہ، حمزہ علم ہے، مؤنث ہے، حالانکہ حمزہ نام مرد کا ہوتا ہے۔ پھر کلمے کو مؤنث کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آخر میں اس کے گولتا ہے، اور گولتا کس کی علامت ہوتی ہے؟ عربی زبان میں مؤنث کی۔ ایسے ہی فاطمہ، فاطمہ علم ہے، نام ہے، اور مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے۔ ایسے ہی زینب، زینب علم ہے، نام ہے، اور ساتھ میں مؤنث ہے۔ کیسے مؤنث ہوا یہ؟ اس میں تو گولتا نہیں ہے، یہ گولتا نہیں ہے، مگر یہ ایسا نام ہے جو صرف عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ نام جو عورتوں کے رکھے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام نام غیر منصرف ہوں گے۔
تو اس میں دو طرح کے نام آتے ہیں، ایک وہ نام جس میں گولتا ہو، دوسرا وہ نام جس میں گولتا تو نہیں ہے مگر وہ نام عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں دنیا میں وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح سے علم ہے اور آخر میں الف و نون زائدتان ہیں، جیسے عثمان، عثمان نام ہے اور آخر میں الف نون ہے۔ حسان نام ہے اور آخر میں الف نون ہے۔ سلمان نام ہے، آخر میں الف نون ہے۔ فرحان نام ہے، آخر میں الف نون ہے۔ سلیمان نام ہے، آخر میں الف نون ہے۔ تو ہر وہ علم جس کے آخر میں الف نون ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی، کسرہ نہیں آئے گا۔ تیسرا ہے علم عجمی۔ علم عجمی ایسا نام جو عجمی ہو، عربی نہ ہو۔ علم عجمی، عجمی کسے کہیں گے؟ عجمی کہیں گے غیر عربی کو۔ علم عجمی، عجمی کہیں گے غیر عربی کو۔ ہر وہ نام جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان والا ہے وہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے، جیسے یوسف، ابراہیم۔ اسی طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تقریباً نام سوائے 6 ناموں کے، یوسف ہیں، ابراہیم ہیں، یعقوب ہیں، اسماعیل ہیں، داؤد ہیں، ایسے تقریباً 6 ناموں کو چھوڑ کر باقی تمام کے تمام انبیاء کے نام غیر عربی ہیں۔ تو جو نام بھی عربی زبان کا نہ ہو وہ نام غیر منصرف ہوگا، مطلب کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور کسرہ بھی نہیں آئے گا۔ علم مرکب، ایسا نام جو مرکب ہو، ایسا نام جو مرکب ہو، 2 کلمات سے مل کر ایک نام بنا ہو، جیسے حضرموت۔ حضرموت ایک شہر کا نام ہے جو یمن میں ہے اور یہ نام 2 کلمات سے مل کر بنا ہے۔ ایک کلمہ ہے حضرہ، حضرہ مانے حاضر ہوا، فعل ماضی، اور موت مانے موت، دونوں کو ملا دیا ہو گیا حضرموت۔ ایسے ہی اس شہر کا نام ہے۔ دوسرا ہے بعلبکہ۔ بعلبکہ، بعل ایک الگ کلمہ ہے اور بک یہ الگ کلمہ ہے، دونوں کو ملانے سے ایک نام بنا۔ تو جب 2 کلمات مل کر ایک نام بنتا ہے تو اسے مرکب کہتے ہیں، اور ایسا مرکب نام غیر منصرف ہوتا ہے۔ ایسے ہی علم وزن فعل، علم ایسا نام جو فعل کے وزن پر ہو،
ایسا نام جو فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد، یزید۔ احمد فعل مضارع واحد متکلم کے وزن پر ہے، احمد، اور یزید، یزید فعل مضارع واحد مذکر غائب کے وزن پر ہے، یزیدو، یضربو۔ تو یزید، احمد یہ نام ہے اور فعل کے وزن پر ہیں، تو وہ نام جو فعل کے وزن پر ہوگا غیر منصرف ہوگا، اور ایسا نام جو فعل کے وزن پر ہو، فعل جو فعل کے وزن پر ہوگا وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ فعل جیسے عمر، اسی طرح سے زحل، اور ایسے ہی حبل، عمر، زحل، حبل، یہ جو وزن ہے یہ نام ہے اور فعل کے وزن پر ہے، تو یہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے۔ تو یہاں جتنے 6 آپ کو کلمات نظر آ رہے ہیں، 6 قاعدے دکھائی دے رہے ہیں، ان سب کا تعلق علم سے ہے، مؤنث نام ہو یا آخر میں الف و نون زائدتان والا نام ہو، یا عجمی نام ہو، مرکب نام ہو، فعل کے وزن پر نام ہو، یا فعل کے وزن پر نام ہو، یہ غیر منصرف ہوں گے۔ ان کے بعد غیر منصرف اسم کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ صفات میں سے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایسی صفات جو ان اوزان کے مطابق آئے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ جیسے ایسی صفت ہو جو افعالو کے وزن پر ہو، جیسے احمرو، اسودو، اعرجو، ابیضو، اسفرو، تو جو صفت افعال کے وزن پر ہے وہ غیر منصرف ہوگی، اور وہ صفت جو فعلان کے وزن پر ہے، فعلان جس کی مؤنث آتی ہے فعلا، تو وہ غیر منصرف ہوگی۔ جیسے غضبان، غضبان صفت ہے اور فعلان کے وزن پر ہے، غضبان مانے غصہ ہونے والا یا غصہ والا۔ عطشان، عطشان کہتے ہیں پیاسا، تو غصہ ہونا ایک صفت ہے، پیاسا ہونا یہ ایک حالت ہے، تو اس وزن پر جو صفات آئے گی وہ صفت غیر منصرف ہوگی۔ اسی طرح فعال اور مفعل کے وزن پر جو صفات ہوگی وہ بھی غیر منصرف ہوں گی۔ فعال کے وزن پر جیسے احادو، ثلاثو، رباعو۔ احاد قرآن مجید میں ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مثنا وثلاث ورباع، تو مثنا بھی ہے یہاں پر مفعلو کے وزن پر، اور ثلاث رباع بھی ہے فعال کے وزن پر، فعالو۔ تو یہ وزن پر آنے والے کلمات، آنے والے صفات،
غیر منصرف ہوں گے اس پر تنوین بھی نہیں آئے گا، کسرہ بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اخر کے وزن پر یا فعال کے وزن پر، جیسے یہاں فعال کا وزن تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی فعال کے وزن پر جو کلمہ جو صفت آئے گی وہ غیر منصرف ہوگی، اس پر بھی تنوین اور کسرہ نہیں آتے۔ تو یہ جو کلمات ہیں صفات میں 4 اور علم میں 6، 4 اور 6 10۔ آپ لوگوں کو یہ 10 یاد کرنا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم یہ آپ لوگوں سے سنیں گے۔ اس طرح سے یہ اسکرین شاٹ آپ لے لیں یہاں سے۔ علم میں 6 اور صفت میں 4، 6 اور 4 یہ 10 ایسی مثالیں ہیں جن کا تعلق غیر منصرف سے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب کے سب منصرف ہوتے ہیں، یعنی اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔